السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ کل ایم کیو ایم پاکستان وفد کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد خبریں یہ سامنے آ رہی کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم کے سامنے کیا مطالبات رکھے گئے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی بات اگر کی جائے، جب سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑی ہے، ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باز گشت ہر جگہ سننے میں آ رہی ہے۔ مارکیٹوں میں، گلی محلوں میں، ہر جگہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کراچی کے مسائل پہ کہ کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے، کیا کراچی کے مسائل کا حل واقعی میں مضبوط بلدیاتی نظام ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں صوبائی مشیر نجمی عالم صاحب موجود ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے ممبر صوبائی اسمبلی جمال احمد صاحب موجود ہیں۔ تفصیلی گفتگو شروع کریں گے، سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ پروگرام میں صوبائی مشیر نجمی عالم صاحب موجود ہیں، جمال احمد صاحب ممبر صوبائی اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان موجود ہیں۔ نجمی صاحب، سب سے پہلے کل ایم کیو ایم پاکستان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، مطالبہ انہوں نے رکھ دیا 28ویں ترمیم کا، اور اس کے ساتھ کافی زیادہ طویل فہرست ہے مطالبات کی۔ سر کیسے دیکھ رہے ہیں، واقعی میں مسائل کا حل کراچی کا یہی 28ویں ترمیم کے ذریعے حل کیے جائیں؟ دیکھیے، اب ترمیم تو پہلے بھی آئی ہیں اور آئندہ بھی آتی جائیں گی۔ یہ کوئی 28ویں ترمیم سے کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں پابندی ہے کہ اب 27 ترمیم میں ہو گئی تو 28ویں نہیں آئے گی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آئین میں تبدیلیاں وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی رہتی ہیں۔ جب 73 کا آئین بنا تھا اس کے بعد ہی اتنی ترمیم ہوئی تو ہم 28ویں 27ویں میں پہنچے نا، اور اس کے اوپر ترمیم آئیں گی، آئندہ بھی آئیں گی۔ اس پہ کوئی ترمیم کی بات نہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ترمیم میں ہے کیا، اس پہ ہر ایک کا، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو کہ اسمبلی کے اندر ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا ترمیم پیش کر سکتی ہے۔ ایم کیو ایم بھی نیشنل اسمبلی میں اچھی خاصی اکثریت رکھتے ہیں، یہ اپنی جو بھی ترمیم ہے اس میں پیش کر دیں نیشنل اسمبلی میں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر وہ ترمیم اسمبلی پاس کر دیتی ہے، اچھی ہوگی، تو لوگ پاس کریں گے تو اس پہ سب عمل کریں گے۔ ہم ابھی تک اس کو صرف بیانوں کی حد تک ہم سب یہ چیزیں کر رہے ہیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی حد تک۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایم کیو ایم کے پاس کوئی اچھی تجاویز ہیں، جو بھی ہیں، کوئی ذمہ دار پارٹی ہے، یہ تو نہیں کہ میں کہوں گا نہیں گنے گیا، یہ اپنی تجاویز لے کر نیشنل اسمبلی میں جائیں، پیش کر دیں، اس پہ ڈیبیٹ کرائیں۔ جمال صاحب، یہی سوال میں آپ کے پاس لے کر آنا چاہوں گا۔ کل آپ کے وفد کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی، آپ نے کیا مطالبات سامنے رکھے؟ کیا واقعی میں ایم کیو ایم چاہ رہی ہے 28ویں ترمیم میں ہم کراچی کو لے کے کچھ ترمیم لائی جائیں؟ اس لیے 27ویں ترمیم میں بھی یہی بات کی گئی تھی، 26 ترمیم میں بھی یہ بات کی گئی تھی، مگر حاصل ایم کیو ایم کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا موضوع آپ نے چوائس کیا ہے، اور وزیر اعظم سے ملاقات کل ہو گئی، کل کراچی آئے تھے وہ، اور ایم کیو کا مطالبہ یہ پرانا مطالبہ ہے جو 27ویں ترمیم میں بھی طے ہوا تھا کہ 140 کی قرارداد جو بلدیات سے منسلک قرارداد ہے نا، اور یہ ایسا نہیں 140 کی قرارداد اگر پاس ہوگی تو چاروں صوبوں کے لیے امپلیمنٹ ہوگی نا۔ اس کے اندر بلدیاتی سسٹم کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، چیئرمین کسی کا بھی ہو۔ بھائی دیکھیں نا، اس وقت ایم کیو ایم کا تو میئر نہیں ہے نا، نہ میئر ہے، نہ ٹاؤن ناظرین ہے، نہ یو سی چیئرمین۔ ہم چاہتے ہیں جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ علاقوں کے اندر مسئلے مسائل کام کرے، پیسہ ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ کراچی کے بلدیاتی سسٹم ہے، مگر تمام جو وہ ڈپارٹمنٹ جو بلدیات کو سرو کرتے ہیں وہ سب جو ہے نا حکومت سندھ کے پاس ہے۔ سولid ویسٹ اٹھا لیں، ایل ڈی اے اٹھا لیں، کے ڈی اے اٹھا لیں، پارٹ اینڈ سروے اٹھا لیں۔ اب یو سی چیئرمین پہلے ہمارے پاس جو لاسٹ ہمارے میئر تھے، اب ان کا لوگ کیا کہتے تھے، کہتے تھے یار رونا دھونا۔ دیکھیں اس وقت یو سی چیئرمین کو ملتے تھے 5 لاکھ روپے، اس میں سیلری نکل جاتی ہے، سب کو پتا ہے، نجمی بھائی کو بھی پتا ہے۔ اب ایم کیو ایم کے منت اب 12 لاکھ روپے مل رہا ہے یو سی چیئرمین کو، 5 لاکھ کی سیلری نکالا، 7 لاکھ میں تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گیا کہ 12 لاکھ کے اماؤنٹ یو سی چیئرمین کو مل رہے ہیں۔ بھائی 6-7 لاکھ کا کام جو بھی یو سی چیئرمین، چاہے جماعت کو، پی ٹی آئی کو، پھر اس کو کام کرنا چاہیے۔ اس میں کیا کام ہوں گے؟ اس میں رنگ بن سکتا ہے، گٹر کے ڈھکن ہو سکتے ہیں، گٹر ٹوٹ جاتا ہے اس کو ریپیئرنگ، پانی کی لیکیج کی ریپیئرنگ، چھوٹے چھوٹے 2 پائپ، اسٹریٹ لائٹ۔ خدا کی قسم یہ بھی کام نہیں ہو رہے۔ ابھی دیکھیں نا کہ آپ یہ گیس کی لائنیں علاقوں کے اندر، بہت سے شہر کے اندر آپ کے ڈیفینس میں بھی ہو رہا ہے، کرفٹن میں بھی ہو رہا ہے، پی آئی بی میں بھی ہو رہا ہے، نارتھ فیض آباد، نارتھ کراچی میں۔ یہ 2.5 ارب روپے ٹاؤن ناظرین نے روڈ کٹنگ چارجز دیے ہیں۔ اچھی بات ہے کیونکہ گیس کی جو ہے وہ ساری چیزیں گل گئی تھی، گیس کا پریشر نہیں تھا، عوام بہت پریشان تھی، اچھا کام ہے۔ یار آپ نے پیسے لیے، این او سی بھی گیس کمپنی نے ٹاؤن ناظرین کو دے دیا، خدا کی قسم وہ کام نہیں شروع ہوا ابھی تک، یعنی کوئی ایسا روڈ
اب چلیں چاہے وہ لیاقت آباد لے لیں، نارتھ فیض آباد لے لیں، نیو کراچی لے لیں، نیو کراچی کا طرف بہت ہی برا حال ہے، کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر جماعت اسلامی سینٹر میں پوری جماعت اسلامی بیٹھی ہے، ٹاؤن ناظمین ان کے، اگر وہ کام اگر کہیں کرا رہے ہیں تو اپنی جگہ پہ کرا رہے ہیں جہاں ان کا ووٹ بینک ہے. کہیں بھی کام نہیں ہو رہا اس وقت، تو ہم کس سے فریاد کریں بھائی؟ یو سی چیئرمین دیکھیں، میں ایم پی ہوں، نجیب بھائی مشیر بنے ہوئے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم اس سے تھوڑی سوال کرتے ہیں نجیب بھائی کے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی کو دیا، پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو. ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے اس جگہ منصب پہ بٹھائے، میرا کام ہے سب کے لیے کام کرنا، کوئی بھی ایکسرسائز، مگر یہاں پہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اب ذمہ داری آپ بتائیں نا، ایم پی کے کیا ذمہ داری؟ گٹر صاف کرنا، گٹر کے ڈھکن لگانا، سولٹ ویسٹ پہ صفائی کرنا. لوگ اس حد تک ہمارے پاس، میرے پاس سوشل میڈیا، آج ہی کے الیکٹرک سے میٹنگ کر کے آؤں، لوڈ شیڈنگ کے دوران 1.5 گھنٹے ہو گیا. لوگ آئے یونین کے ساتھ ہم بیٹھا کے 2.5 گھنٹے پہ میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. بھائی میں بل بھر رہا ہوں، مجھے لائٹ ملنی چاہیے. سوال یہ ہے کنڈے کہاں سے آ رہے ہیں، کون چوری کر رہے ہیں؟ ذمہ داری عوام کی نہیں ہے، عوام کا کام ہے بل بھرنا، اس کو لائٹ ملنا، مگر یہ قانون پہ امپلیمنٹ ہی کچھ نہیں ہو رہا ہے. جی نجمی صاحب، ہم یہی سوال میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا کہ اتنی طویل انہوں نے پورے چکوزے میں بند کر دیا کراچی کے مسائل کو، اتنے سارے مسائل ہیں. سر یہ مسائل کے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ سندھ گورنمنٹ کی یہاں پہ ناکامی ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ میں ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کروں گا. انہوں نے جو باتیں کی صحیح بات ہے. میں بھی ایک یو سی کا بھی چیئرمین ہوں ایڈوائزر کے علاوہ. میرے پاس بھی 12 لاکھ آتے ہیں، میرے پاس بھی 5 لاکھ تنخواہ نکلنے کے 7 لاکھ بچتے ہیں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس کو خرچ بھی اچھے طریقے سے کرتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی شاید 8-9 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہوں گے میرے اکاؤنٹ میں، ہو گیا 9-10 لاکھ روپے لوگ ہیں میرے پاس، 9-10 لاکھ روپے پڑے ہوئے. ابھی میں نے ابھی ان سے پوچھا کہ کیا چاہیے بتاؤ. یہ جو بات ان کی صحیح ہے کہ وہ 7 لاکھ روپے ہر یو سی چیئرمین کو اپنے علاقے کی اسٹریٹ لائٹ، اپنے علاقے کے مین ہول کورز، رنگز، ان کے اوپر یہ کہیں چھوٹی موٹی پانی کی لیکیج ہو گئی، کچھ ہو گئی، اس پہ کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر وہ عوام کے پیسے چوری کر رہے ہیں. میں اس میں کوئی دوسری، چاہے وہ میری پارٹی کا یا کسی بھی پارٹی کا. نجیب صاحب آپ نے بڑی بات کری. کل ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ایک طویل پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے کافی سخت باتیں کی کہ جب کراچی میں ابھی حالیہ دنوں میں عید گزری ہے کہ ایک کے ڈی اے کا افسر، ایک ایس بی سی اے کا افسر، ڈائریکٹر، وہ بھی کراچی میں موجود نہیں تھا. یہ اتنی بڑی بات ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے الزامات لگائے گئے. سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا موقف یہ رہا ہے جو کراچی کے مسائل ہے وہ کراچی کا آدمی ہی دیکھے؟ بالکل، میں بھی کراچی کا ہوں، میں کہیں اور سے نہیں آیا ہوں، میں بھی کراچی بالکل میں پیدا ہوں، سعید منزل پہ، میں اسی شہر کا ہوں. دیکھیں ابھی جو کہ ان کا، میں سمجھ گیا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا. بات یہ ہے کہ اب 16 اور ابو سندھ پبلک سروس کمیشن کتنے لوگ اس میں بیٹھ رہے ہیں. کیا ہماری کراچی کی ایجوکیشن میں خود پریشان ہوں دیکھ کر، کیونکہ ہماری کراچی کی ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے. جس نوجوان نسل کو دیکھو وہ چیٹنگ سے پاس ہونا چاہتا ہے، پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر ہم پڑھیں اس کے ایگزامز میں بیٹھیں گے. اب سندھ میں بھی بہت سے لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے، آج شیخ ہر جگہ پہنچ گئے. یہ فیکٹ ہے، سندھی بھی آپس میں یہ کرتے ہیں یہ بات، کیوں نا؟ ان کی کامیابی کی وجہ کہ ان کا ہر بچہ پڑھ رہا ہے، وہ ان کا ہر بچہ، ان کی شیخ کمیونٹی پڑھتی ہے، اور وہ سی ایس ایس کر کے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے. تو ہمیں کراچی کے نوجوانوں کو پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہوگی. اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہی 1 سے 4 والی جاب کے لیے آئیں گے. اب یہ جو ہم نے کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ 5 اور ابو اور 16 تک، شاید 15 تک یا 60 میں، وہ آپ کو اس کا آئی بی اے کا ٹیسٹ اور ایس ٹی ایس پاس کر کے آنا ہوگا. اس سے یقیناً بہت اچھا، اس کے پاسنگ مارکس فکس کر دیے. اس سے کم مارکس آئیں گے تو آپ خود بخود وہ سائٹ سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. وہ جو ہماری پورٹل پہ ہے، آپ نے اگر پاس سے کم نمبر ہوئے تو آپ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاسنگ مارکس ہیں تو آپ رہیں گے. تو ہمیں تعلیم پہ توجہ دینا چاہیے کراچی میں. اب میں جو ریزلٹس دیکھتا ہوں تعلیمی اداروں کے، ایون کالجز کے لیول دیکھ رہا ہوں، تو بہت برا ہے. میں کچھ نہیں کہتا میں بہت قابل، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہم پڑھ رہے تھے جس زمانے میں لیٹ 70s میں 80s میں، بہت لیول اچھا تھا تعلیم کا، اب بالکل ختم ہو گیا. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیسے آگے؟ سر سید احمد خان نے کس بات پہ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی کہ دیکھو انگریز کا مقابلہ کرنا ہے تو پڑھ کے ہوگا. تو ہم سر سید احمد خان کو ہمارے باوجداد میں سے ہیں، ہمیں ان کی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کراچی کے لوگوں کو پڑھائی پہ توجہ دینی ہوگی اگر اپنی جگہ
بنانی ہے تو جمال صاحب آپ بھی یہی سمجھنے سے کل MKM پاکستان کی جانب سے جو سخت پریس کانفرنس کی گئی انہوں نے تو ایک ادارے کو کل تنقید کا نشانہ بنایا، پولیس، ٹریفک پولیس، SBCA، KD، انہوں نے بولا عید پہ کراچی میں ایک افسر نہیں تھا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پاکستان میں جنگ چھڑ جائے جب بلدیاتی نظام ہی موجود نہیں ہوگا تو یہ تہس نہس ہو جائے گا سب. آپ کیا سمجھتے ہیں جمال صاحب؟ دیکھیں یہ جو ایجوکیشن بات میں جہاں بھی ہم لوگ کمپین چلاتے تھے اپنے الیکشن کے دنوں میں، تو میں زیادہ تر کمپین کے اندر یہ بولتا تھا کہ ماں باپ کے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، لک آفٹر کریں، اس کو دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے. ہمارے ماں باپ جب زندہ تھے، ماں بھی زندہ تھی، تو ہم لوگ مغرب کے بعد فوراً اذان کے بعد گھر میں آ جاتے تھے جب ہم چھوٹے تھے. ابھی ماں باپ بھی کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے یہ ڈھابے چائے کے ہوٹل، خدا کی قسم اتنی مسجد نہیں جتنے چائے کے ہوٹل ہیں ہمارے ڈھابے پہ. ہمارے یوتھ دیکھو ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے، یوتھ ہماری 17 سال 20 سال 22 سال جتنے بھی چائے کوٹوں پہ دیکھ لیں، ان کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں یار. میں تو کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو، دوسری کہ ماں باپ یہ نہیں دیکھ رہے اپنے بچوں کو منتھلی یا ویکلی جیب پاکٹ کیا دے رہے ہیں، بچہ کس طرح تجاوز کر رہا ہے، موبائل فون آئی فون کیسے آ گیا اس کا، موٹر سائیکل، اچھے کپڑے، رہن سہن، کار پہ کیسے گھوم رہا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن کی جہاں تک بات کی میں نے، ایجوکیشن کی بات کی. دوسری کہ دیکھیں انٹر بورڈ آفس میں چیئرمین اپنا میٹرک بورڈ چیئرمین یہ اندرون سندھ سے آ رہے ہیں. ہمارے بچے ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی تعلیم کا نظام ختم ہو گیا، ہماری بچیاں بہت آگے جا رہی ہیں، پڑھائی میں بہت تیز ہیں، لڑکے نہیں ہیں مگر بچیاں تیز ہیں. ابھی انہوں نے کیا کیا 2-3 سال سے اٹھا کے دیکھ لیں، سب میڈیا میں بھی ہائی لائٹ، آپ لوگ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. یا بچیوں کو فیل کر دیا، 55% نمبر ہے، 52%. اس میں نہ NID میں داخلہ، نہ میڈیکل میں ملے گا، نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا. ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں ہم نے آخر لی، نجم بھائی بھی یہاں شروع سے رہتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، بھائی پٹھان رہتا ہے، سندھی رہتا ہے، بلوچ رہتا ہے، کوئی بھی ایکسائل ہے یار، یہاں کے لوگوں کو آپ کریں نا، جاب دیں یہاں کے لوگوں کو. یہاں کے لوگ کیا چیئرمین نہیں بن سکتے؟ یا ٹریفک میں آپ دیکھیں، ٹریفک کا سسٹم سارے وائٹ ٹریفک والے جو کارنر پہ کھڑے ہیں، یو ٹرن پہ کھڑے ہیں، بچوں کو، موٹر سائیکل کو، سب کو بےچارے سب سے مسئلہ ہے کہ سستی سواری کو روک کے 50 روپے 100 روپے، بچوں کو پیسے نہیں ہوتے یار، ان کا چلان کر رہے ہوتے. بڑا بڑا مافیا یہاں گھوم رہا ہے، کوئی پرچانے حال نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں MKM پاکستان نے جو چیزیں رکھی ہیں، یہ بات عید کے پر بقرعید کی نہیں ہے، یہ عام دنوں میں جب ویکینڈ ہوتا ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، یہ جمعے کو صبح ہی چلے جاتے ہیں. یہ شیوا آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے. تو خالد مقبول بھائی چیئرمین MKM پاکستان نے جو بات کی ہے، جو میں پریس کانفرنس کی ہے، اس میں باتیں بالکل حقائق پہ موجود ہیں کہ کوئی ثانیہ ہو جائے تو AC DC بھی چلے جاتے ہیں بھائی. اگر AC یہاں کا مقامی رہ رہا صحیح ہے، اگر پنجاب کا ہے، بلوچستان کا کہیں گے، وہ چلا جاتا اپنے. تو بہت ساری چیزیں دیکھیں، اس شہر میں لوگ بہت پریشان ہیں. معاشی صورتحال اپنی جگہ ہے، ابھی آپ دیکھیں جنگ اپنی جگہ ہو رہی ہے، مہنگائی اپنی جگہ ہے، اسٹریٹ کرمنل اپنی جگہ ہے، ہیروئنچی اپنی جگہ کھڑے. تو میں تو ان سے نجمی بھائی سے کہوں گا، یہ حکومت میں ہے، بلدیاتی سسٹم میئر بھی ان کا ہے، یا 2 چیز پہ کم سے کم کام کر لیں. ایک ہیروئنچی کو دیکھیں، آپ کے پاس ہائی وے پہ اتنی جگہ پڑی ہے، میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اس کے اوپر کالنٹیشن ڈالی ہے. میں نے کہا کوئی جگہ مختص کریں. AD سینٹر میں 300-250 کی جگہ ہے، ان سے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ریہیبلیٹیشن بنائے، سینٹر بنائے، ان کو دوائیاں دیں تاکہ ان کو 20-25 سر کے نکالیں. یقین مانے یار، آپ سر عام غریب بات پہ چلے، سر عام 50-20 کا ٹولر سر عام پی رہا ہے. ہمارے بچے اسکول کالج میں ڈرگ چلے گئے یار. یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ان کی بھی ہے، اور عوام کی بھی ہے اپنے بچوں کو دیکھنا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ MKM پاکستان جو بات کری، انفراسٹرکچر آپ کے پاس تباہ ہے، گاڑی ہلکی ہوتی ہے، کھڈے میں جاتی ہے، اسٹریٹ کرمنل آ جاتے ہیں. تو بھائی آدمی کہے گا بھائی یہ موبائل لو، جان ہے تو جہان ہے. تو بہت ساری صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. ہم PIDCL کے تحت MKM پاکستان 22 ارب روپے لے کے آئی تھی، جو ابھی اس کے PIDCL پہ بھی وزیر اعظم سے بات کی. وہ کام کہیں مثلا میئر صاحب نے روکا، کہیں ٹاؤن ناظرین نے روکا، NOC نہیں دی. وہ 25 پارٹ پہ آ رہا ہے، 25 کروڑ پہ آ رہے ہیں. اچھا، ایک MNA کے پاس UC ہیں 12 UC ہیں، MP کے پاس 5.5-6 UC ہیں. اب اس میں لازم اس وقت کوئی UC ایسی نہیں ہے جس میں 0 پہ نہ کھڑی ہو، کوئی گلی ایسی نہیں جو ہمارے قبرستان تک بھرے. قبرستان اس وقت موجود نہیں ہے. میرے پاس لوگوں کو فون آتے ہیں، یار قبر سستی کرا دو، 50-60 ہزار 70 ہزار 80، کیونکہ قبر موجود ہی نہیں ہے. ابھی سنا ہے کہ میئر صاحب نے کوئی قبرستان کا اپروول دیے کروڑ روپے کی. اب وہ قبرستان بنے گا، یا تو سسٹم ایسا ہو کہ قبرستان کو 10 سال 15 سال پلین کر دیا جائے. مگر یہاں تو ایک جنگ عہد ہو جائے گی. یہاں جنگ دیکھیں نا، اتنے لوگ کہاں جائیں گے. اب یہ اگر یہ نوری آباد پہ کبھی قبرستان بناتے ہیں تو آدمی دفنانے کے لیے تو چلا جائے گا، وہ اخراجات بڑھ جائیں گے. کیا وہ کسی روزانہ جانا چاہے گا، جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا. تو قبرستان کی حالت ذات بھی خراب ہے، پیسے بھی لوٹ ماری بھی ہے، سب کچھ ہے. ہم مل کے اس شہر میں پیپلز پارٹی بھی رہتی ہے، MKM بھی رہتی ہے، جماعت صاحب PTI، سب مل کے اگر شہر کا اچھا سوچیں گے نا تو اچھا ہو جائے گا. ورنہ ہم صرف یہاں پہ ٹاک شو کریں گے، چلے جائیں گے، عوام کہے گی یہ تو صرف ٹاک شو. نجمی صاحب، ابھی حالیہ دنوں میں ملاقات بھی ہوئی، شہر کی بات ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی تھی کہ کراچی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا جائے، کمیٹی میں شامل کر لیا جائے. تو سر ایسی کوئی باز گشت ہے؟ اور MKM پاکستان کے ساتھ وہ خفیہ ملاقات
ملاقات کیا مجھے تھی؟ کوئی اعتراض نہیں، محسن نقوی بھی اس ملک کے شہری ہیں، کیا کوئی کیوں آئے؟ یہ شہر میں رہتے ہیں نا ان کی پارٹی، ہم شہر میں رہتے ہیں، اسمبلی میں یہ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ ساری بات پریس کانفرنسوں میں ہم ان کے خلاف پوائنٹ اسکورنگ کریں یا ہمارے خلاف پوائنٹ اسکورنگ کریں، پی ٹی آئی کریں، یار فورگیٹ اٹ. کراچی کا آپ اپنا بنائیں ایجنڈا کہ سی ایم صاحب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھے بات کریں. کہ سی ایم منع کرے گا؟ نہیں کر سکتا منع. سی ایم کے جی میں ایم کیو ایم سے بات نہیں کروں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی ہم اپنا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، بیٹھیں اس پہ ٹاکس کریں. جب آج ہم پوری دنیا کہہ رہی ہے ایران امریکن جنگ میں کہ جی بات کرو بات کرو، یار جب وہ بات کریں جہاں پہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، تو ہم اور یہ پی ٹی آئی ہو ایکسپرٹ کوئی بھی جماعت اسلامی ہو، سب بیٹھ کے بات کریں. یہ شہر ہمارا، اگر ہم اس کو پوائنٹ اسکورنگ پہ چلائیں گے، میں ان کو برا بھلا کہہ دوں، یہ مجھ کو برا بھلا کہہ دیں، فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں تو اٹھیں گے، گھر چلیں گے، باہر مل کے آپ پھر ہاتھ ملائیں گے، یہاں لڑیں گے، آپ باہر ہاتھ ملائیں گے. یہی ہو رہا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سٹی. شہر اپنے صوبے کی بات کریں کہ ہمیں کہاں کیا پرابلم ہے، اور جب یہ اچھی بات لے کے آئیں گے تو کوئی اس کو نہ نہیں کر سکتا. کوئی پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ نہ کرے. بیٹھیں آپس میں بات کریں، یقیناً جو یہ ہیٹ اپ ماحول ہے اس کو ٹھنڈا کریں اور ہم آگے بڑھیں. سر آپ نے بولا ہیٹ اپ ماحول ٹھنڈا کریں، بات چیت کریں. جمال صاحب خبریں ایسی سامنے آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سندھ حکومت میں شمولیت کا کہیں نہ کہیں ارادہ رکھتی ہے. موسٹ ویلکم، آ جائیں، میں تو کہتا ہوں آئیں. دیکھیں نجیب بھائی نے بات اچھی کی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ہیں نا، حکومت ان کی ہے، میئر بھی ان کا ہے، ان کی طرف سے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میئر اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب بھی بیٹھے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی بیٹھے، وزیر داخلہ بیٹھے. یہ کیا کریں، 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. سینٹرل کے ایک دن بیٹھ لیں کہ سینٹر کے جتنے ایم پی چاہے ان کے ہوں ہمارے ہوں پی ٹی آئی کو لے کے بیٹھے، پورا انفراسٹرکچر پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا کریں. اگر یہ کریں گے، مطلب اگر یہ سر نظمیش بھائی کریں، میں بھی آفر کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب تمام پارٹی کو بلائیں، اپنی پارٹی کو بھی، لوگ جو ایم پی آپ کے علاقے کے اندر ہے، سینٹرل کے پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کے بھی لے کے 2-2.5 گھنٹے میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ہم لوگ 2013 سے اے ڈی پی اسکیمیں ڈال رہے ہیں عوام کے ایشوز کے اوپر، گلی فلانا دھماکہ، ایک اسکیم نہیں آ رہی ہے. اب بتائیں، عوام آپ کے چلنے سے پتہ چلا، عوام کہتی ہے یار جمال میں ہمارا روڈ نہیں بنا، ہمارا روڈ. اب عوام کو کیا جواب دو یار، ہم کہاں سے بنائیں گے؟ یہ کام ہے بلدیات کا، یہ کام ہے حکومت سندھ کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ گٹر کے ڈھکن کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں یار. یہ جیسے نجیب بھائی نے کہا، اس طرح کے اچھے لوگ اور بھی ہوں گے جو سب چیزیں خرچ کر رہے ہیں، یہ اپنی جیب سے بھی لگا رہے ہوں گے. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ان کو، مگر سارے لوگ نہیں کر رہے یہ کام. یہ بات ان کی صحیح میں جو انہوں نے بات کی عمر بھائی نے، کہ میں آپ کو بتاؤں ایک مثال کے بیچ میں، اس سے پچھلے والی ہے 2 دفعہ پہلے کمپین تھی، مجھے سی ایم صاحب نے کال کی اور کہا کہ آپ فوری سینٹرل جائیں، میں اور ہمارے ایم پی اے سلیم بلوچ کو، کہ سینٹرل سے اس کی ریفیوزل بہت آ رہی ہے. آئے تھے نا ڈی سی آفس میں، تو ڈی سی آفس میں ہم نے کہا کہ بھائی ٹاؤن چیئرمینوں کو بلاؤ، ایم پی ایم این کو بلاؤ، سپورٹ کیا. یہ بھی آئے، ہم بھی بیٹھے. اس کا رزلٹ بہتر ہوا. وہ جو ریفیوزل 5,500 پہ تھی وہ 2,000 پہ آ گئی. یہ بھی مطلب دیکھیں، ہم جماعت اسلامی بھی اسٹیک ہولڈر تھی، ہم بھی تھے، یہ بھی تھے. ہم سب بیٹھے ڈی سی آفس میں. ہم نے ان کے ایم این اے کو، ایم پی ایس کو بھی کہا کہ بھائی آؤ. ہم سب نے کیا کہ وہ جو 5,500 کی ریفیوزل تھی وہ 2,000 پہ آ گئی. تو ہوا نا کہ 3,500 بچے ہو گئے. تو ہمیں اسی طرف جانا ہے. ہمیں کچھ نہیں ہوگا، میں 100 سال بیان دیتا رہا ہوں، یہ ہمارے خلاف کوئی فائدہ نہیں. کراچی کا ہی نقصان ہے. ہمیں کراچی کی ڈائنامکس بدل گئی ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا. کراچی کی جو 88 میں ڈائنامکس تھیں وہ اب نہیں رہی ہیں. کراچی میں آبادی کا تناسب بہت، اور ہم نے، انہوں نے بھی مر کے یہیں دفن ہونا ہے، میں نے بھی مر کے یہیں دفن ہونا ہے. میری میت کہیں نہیں جانی، یہیں دفن ہونا ہے، یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے نا، انڈیا جائے گی دفن ہونے میری میت. نجیب صاحب سٹ ٹوگیدر، شہر کے لیے سوچیں. گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ تاجر رہنما، سینئر تاجر رہنما عتیق میر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم عتیق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عتیق صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے حالات پہ گفتگو جاری ہے. ابھی خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو تاجر برادری ایک اور لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہے؟ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن ہرگز کووڈ کے دنوں کے لاک ڈاؤن کی طرز پہ نہیں ہونا چاہیے. وہ چونکہ ایک وائرس تھا اور اس سے لوگوں کی جانیں بچانا مقصود تھا. اب یہ معاملہ ہے بجلی اور تیل بچانے کا. اس کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں اور جو قابل عمل ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. مارکیٹیں جلد بندش کی بات ہو رہی ہے، تو
9:30 بجے کی پر زیادہ تر جو بات ہے، کیونکہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے آیا نہیں ہے، لیکن یہ اندازے جو پیش کیے جا رہے ہیں ان کے مطابق، لیکن اس میں جو افسوسناک بات ہے کہ حکومتی سطح پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ذمہ داری کہ جس میں توانائی بچانے کی کوئی بات ہو، جو کوئی عملی اظہار نہیں ہے۔ کل ہی دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کراچی پہنچے، 37 گاڑیوں کا قافلہ تھا، تو کیا ہمیں بھی اسی طرح توانائی بچانی ہے؟ تو آپ خود طے کر کے بتائیں، خود ایک مثال بنے، لوگوں کو ایک سمبل بن کے بتائیں کہ حکومت یا حکمرانوں کا جذبہ کیا ہے۔ لیکن صرف عام لوگوں سے جو ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ان کے لیے دنیا میں جب کووڈ کے تحت لاک ڈاؤن کیا گیا تو حکومتوں نے خصوصی طور پر رعایتیں اور امداد یعنی عوام تک پہنچائی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کاروبار متاثر ہوتا ہے، لوگ جب بھوک کی طرف آتے ہیں تو پھر جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی مدد سامنے نہیں آتی۔ تو یہ ٹھیک ہے، اس وقت ملک میں ایک عتیق صاحب، میں آپ کی بات ہی نجمی عالم صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ نجمی صاحب، یہ ایسی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو وفاقی سطح پہ کہا جا رہا ہے کہ سوچا جا رہا ہے، صوبائی حکومت کی ایسی کوئی بات گش ہے یا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ آپ نے شرجیل میمن صاحب کا سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ نہ کراچی کا، نہ سندھ کا، نہ فیڈرل کا، نہ پروونشل کا نہیں ہے۔ اس وقت ہم بہت بری، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو فارن ایکسچینج جو ہم امپورٹ بل ہے 74% ایڈیبل آئل اور اس میں جاتا ہے۔ اگر ہمیں آئل بچانا ہے، ہر حالت میں بچانا ہے، بجائے اس کی ہمیں اپنی بجلی بچانی، کیوں ہم بجلی زیادہ پیٹرول سے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیٹرول بچا لیتے ہیں رات کو، اگر میں تو عتیق بھائی سے کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کہہ کہ جی صبح 9 بجے بازار کھلے گا، 5 بجے بند ہو جائے گا، جہاں پوری مذہب دنیا میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ چلے جائیں امریکہ، انگلینڈ یا ادھر، رات کو 7 بجے آپ کو کوئی دکان کھلی نہیں ملے گی، 9 بجے کھولتے ہیں، 5 بجے بند کر کے گھر۔ اگر ہم سب یہ کریں، ہمیں بجلی بچانی ہے، یہ ہمارا پورے قوم کا مسئلہ ہے اس وقت۔ تو سر عتیق صاحب، نجمی صاحب کہہ رہا ہے اگر آپ ہی کھڑے ہو کے کہیں کہ 9 بجے صبح کھولیں، شام میں 5 بجے بند کریں، تو اس سے تاجر برادری کو نقصان نہیں ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک روایت یا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، از خود لوگ دیر سے آتے ہیں، جو غلط ہے، میں بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن اس کی راتوں رات بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسا کیا طریقہ ہو کہ یہاں ایک سینیرو بدل جائے اور یہ لوگ جو صبح 12-1 بجے کاروبار پہ آتے ہیں وہ 8 بجے آ جائیں۔ اس کے لیے اگر میں بات کروں گا تو بہت ساری سرکاری سہولتیں بھی چاہیے۔ اب یہاں جب بھی ہم نے صبح جلدی مارکیٹیں کھلوائی ہیں تو لوگ لٹ گئے ہیں، ڈاکو چور، انہوں نے اپنے کام دکھا دیا اور تھانے میں پولیس نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے دیگر معاملات ہیں جو صبح اگر حکومت کچھ مسائل کو حل کرے تو اس پر کام ہو سکتا ہے کہ لوگ کاروبار پہ جلدی آئیں۔ یہ بہرحال ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ روایت ہے کہ لوگ اس وقت آتے ہیں جب نصف دن ڈھل چکا ہوتا ہے۔ میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ جلد ہو، لیکن رات کی جو خریداری ہے، ہماری جو موسمیاتی، ہم ان ملکوں سے تقابل کرتے ہیں، یا ٹھنڈ ہوتی ہے از خود لوگ چلے جاتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، جب سردی کا موسم ہوتا ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی جو مارکیٹیں 10 بجے بند ہوتی ہیں وہ 7 بجے 8 بجے بند ہو جاتی ہے۔ تو کچھ موسمیاتی طور پر بھی، اور دوسرا یہ کہ تمام دن اگر لائٹ نہیں ہوگی، جس میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک معاملہ ہے، تو لوگ نہیں آتے دن کے اوقات میں، دکانیں بھی کاروبار شروع نہیں کر پاتی، تو رات کے ٹھنڈے ٹائم میں لوگ گھر سے نکلتے ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے جب شام میں کبھی بجلی ہو تو کاروبار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون تبدیل کرے گا؟ خالی یہ کہہ دینا کہ کاروبار 10 بجے کھل جائیں، 9 بجے کھل جائیں یا 8 بجے کھل جائیں، یہ ناکافی ہے۔ اس کے لیے دیگر جو سرکمسٹنسز ہیں، جو دیگر جو معاملات ہیں، دیگر جو وجوہات ہیں، ان سب کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ کام ہے، اس میں بجلی بچتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ
کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے ٹریفک کا جو کراچی میں دیکھیں 20-25% بلکہ سے زیادہ صرف ٹریفک جیم میں پیٹرول جل جاتا ہے. تو یہ ٹریفک کے معاملات کو رواں دواں کون کرے گا؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تجاوزات کے خلاف مہم اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ ٹریفک رواں دواں رہے، لیکن وہ پوری طرح کامیابی سے ہمکنار نہیں ہے، کیونکہ پتھارے لگانے والے بھی سرکاری صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہٹانے والے بھی سرکاری ہیں. تو ان کے اپنے اندر دو طرح کی ایک امنگ پائی جاتی ہے، ایک وہ جن کا روزانہ دیہڑی بنی ہوئی ہے اور ایک وہ جو اس کو ہٹانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. جمال صاحب یہی بہت زیادہ آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، یہی آپ کے جو ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ سب اسٹیک ہولڈرز اور سرکار کو مل کر جب تک اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، کراچی میں انفراسٹرکچر کے مسائل بھی میں کیا بات کروں، کون نہیں جانتا، اور یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوں تو کراچی جیسا شہر بے شک یہ کاروبار کی جنت بھی بن جائے گا اور لوگوں کو معاشرتی طور پر بھی بہت زیادہ سکون ملے گا. یہی بات میں جمال احمد صاحب کے پاس لے چاہوں گا. تاجر برادری تو بالکل بھی ہمیں راضی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس مارک لاک ڈاؤن کو قبول کرتی ہوئی. جمال صاحب ایم کیو ایم پاکستان کا اس پہ بارے میں کیا موقف ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کھڑی ہوگی اس پر؟ میرے صاحب پرانے تاجر ہیں اور اچھے آدمی، اچھی شخصیت ہے. دیکھیں جب معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے نا تو دیکھیں ابھی وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ نے سارے مل کے بحث کی ہے نا کہ سرکاری گاڑی نہیں چلے گی، اتنا پیٹرول ملے گا، اتنا چیزیں سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. جب گھر کے معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے آدمی تین ٹائم کی جگہ 2 ٹائم روٹی کھاتا ہے، کار کی جگہ موٹر سائیکل سفر، یہ سب چیز حالات واقعات کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جو ہم مسلم ممالک نہیں ہیں وہ 7 بجے ڈپارٹمنٹ اسٹور کھل جاتے ہیں، 5 بجے 6 بجے بند ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ رات کو اگر کھلا کوئی ہوٹل وہ بھی اکا دکا کھلا ملیں گے. دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ صبح بانٹتا ہے، خصوصاً دکان 8 9. دیکھیں خریدار جس کو مجھے اگر شناختی کارڈ بنانا ہے، مجھے کوئی کپڑا لینا ہے، مجھے شادی پہ کوئی چیز خریدنی ہے، وہ بھائی آدمی ٹائم نکال کے لیتا ہے. دیکھیں آج میں جاب پہ جا رہا ہوں، صبح 9 بجے، رات کو لوگ 8 بجے آتے ہیں، تو بھائی لوگ کرنا کرتے ہیں. اس کی بیوی خرید لیتی ہے، اس کے بھائی چلاتے ہیں، اس کی بیٹیاں بڑی ہے وہ چلی جاتی ہے. اس کے لیے کرنا پڑے گا، یہ ایندھن کو بچانا پڑے گا، ورنہ آپ کو کیا ہوگا، آپ کو لائٹیں بجلی یونٹ مہنگے ہو جائیں گے. تو میں ہی سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان بھی کوشش یہی کرے گی، جو وفاق کرے گی، جو سینئر پر اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے ساتھ چلیں گے. اور جہاں تک انہوں نے پروٹوکول کی بات کی، وہ 37 گاڑی کی لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا چل رہا تھا. دیکھیں 37 گاڑیوں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تو تھی، مگر اس میں وزیر اعلیٰ کے بھی کانوائے تھا، اس میں گورنر صاحب کا کانوائے تھا، اس میں وزیر اعظم کانوائے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو اور کم کرنا چاہیے. وہ اچھی بات کی عتیق بھائی، مگر عتیق بھائی ہمیں پاکستان کی بہتری خوشحالی کے لیے جو بچیاں پڑھ رہے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور سی ایس ایس میں ان بچوں سے گزارش کروں گا بھائی ایگزام میں بیٹھیں. ہمارے بچے صبح جب رزلٹ آتا ہے، ابھی دیکھیں نا میٹرک انٹر فرسٹ کے ایگزام ہونے نا، وہ صبح آدھا گھنٹے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کون سا پیپر نکل گیا، کون سا پیپر ہو گیا. تو ہماری ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں پر پڑھائی توجہ دیں. جو ہم کہتے ہیں اندرون سین سے آگے جو اے سی ڈی سی لگتے ہیں، تو ہمارے بچے اس جگہ جا نہیں رہے، بچیاں جا رہی ہیں. جمال صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آج کی بات میں گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ صوبائی مشیر نجمی عالم صاحب، صوبائی ممبر صوبائی اسمبلی جمال احمد صاحب موجود ہیں. نجمی صاحب اب اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، کانوے کی بات بھی کی گئی، حکومت کی سطح پہ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ ایسی کوئی تجاویز سامنے ہیں کہ ٹائمنگ میں کم کی جائے گی، یا اس کے علاوہ کچھ اور تجاویزات جس بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ حکومت کی سطح پر یہ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جو کام مطلب گھر پہ بیٹھ کے کوئی ہم کر سکتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ اب 50% اسٹاف کو بلائیں، 50 کو نہ بلائیں، تاکہ کچھ فیول کم ہو. ہمارا ایز اے منسٹر ہم سب کا 50% کوٹا کاٹ دیا سی ایم نے کہ بھائی 50% کاٹ دو ان کا. ٹھیک ہے، کٹ گیا. 3 مہینے کی تنخواہ بھی انہوں نے کہا نہیں ملے گی آپ لوگوں کو. وہ بہت بڑی تنخواہ نہیں تھی ہماری واٹس ایور، لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جمع کر کے. اور بالکل یہ کہا جا رہا ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیشہ عید کے دوسرے دن سی ایم عید ملن رکھتے تھے، یہ روایت تھی. اس دفعہ نہیں ہوئی، کسی کو نہیں بلایا. انہوں نے کہا یہ خرچہ ہی ہے نا، آئیں گے چائے پئیں گے کچھ کھائیں گے، وہ سی ایم نے وہ نہیں کیا. کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز بچائیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے 100 بلین کا کٹ لگایا ہے ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ کٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ تنخواہ تو دینی ہے. اب انہوں نے 100 بلین کا فیڈرل گورنمنٹ نے، تو وہ کہیں نہ کہیں سب کو افیکٹ کرے گا. اور اگر اسی طرح صورتحال رہی تو سندھ گورنمنٹ کو بھی اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ پہ کٹ لگانا پڑے گا، وہ جس کا اثر کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کی صورت میں کام رکیں گے. یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اور
ہم کو سب کو یہ جیسے عتیق بھائی بات کر رہے تھے، عتیق بھائی جیسے انہوں نے کہا کہ جس ملک میں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ بھی 7 بجے 8 بجے، کینیڈا میں نے دیکھا ہے کہ بازار بند ہو جاتا ہے، کھل جاتے ہیں۔ چائنا میں -22 پہ میں گیا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بچانا ہے، سب نے مل کے کوشش کریں گے تو بہتر جمال صاحب ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کاٹنا پڑ جائے۔ کراچی میں تو ویسے معذرت کے ساتھ ہم بھی کراچی والے ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے۔ سر اس کے بارے میں کیا پروسیس ہے؟ پاکستان کا اسٹینڈ کرے؟ 3-4 چیزیں نجمی بھائی بیٹھے ہوئے اچھا ہے، میں 3-4 دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انکروچمنٹ کا خاتمہ کرائیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس KMC ڈپارٹمنٹ ہے، ٹاؤن کے اندر ہے، یہ تمام پولیس کے محکمے، سفید وردی والے، یہ تمام، اور اسٹاف بھی لے رہا ہے پیسے، اس کو خاتمہ کرا دیں۔ روڈ تاکہ جیسے عتیق صاحب کہہ رہے ہیں روڈ کھلا ڈلا نہیں ہے، ایک اس کا کر دیں۔ ایک گداگر جو کراچی میں ہر سگنل پہ گداگروں کا خاتمہ کریں، اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہی ہے، اور جو ہیروئن نشہ کر رہے ہیں اللہ کے واسطے کوئی سدبا حل تو نکالیں۔ آپ کا انفراسٹرکچر جو آپ روڈوں پہ کام کرا رہے ہیں وہ سب اکھاڑ کے لے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ توجہ حکومت دے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان جو کر سکتی کرے گی۔ جہاں تک آپ نے ترقیاتی کام کی بات کی، بھائی اگر پیسہ آپ نہیں دیں گے، آپ دیکھیں شہر، میں ان سے کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یار کم سے کم دیکھیں شہر کی حالت مخدوش ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اچھا ہے تو میں کہتا ہوں لیاقت آباد سے پورا یہ سینٹرل کی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں جس گلی میں رہتا ہوں، میں جس قبرستان پہ رہتا ہوں نا، وہاں پہ لوگ تدفین کرانے کے لیے بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہے، کھڈے نالا اوپن، عجیب کہانی میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا جیسا اس دفعہ دیکھا ہے۔ یہاں ٹاؤن ناظرین کی ذمہ داری ہے، اور جہاں پیسہ آ رہا ہے، جہاں ٹاؤن ناظرین کا چیئرمین ملا، اس کا احتساب کیا جائے، یہاں پہ جو ہے اس کی آڈٹ کیا جائے۔ یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ، بھائی کسی کا، میرا نہ نجمی عالم کا پیسہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کریں گے تو شہر کی، ہم کب تک لڑتے رہیں گے آپس میں یار؟ خود بیٹھ کے، میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، میئر صاحب سے کہہ رہا ہوں، اگر میئر صاحب آپ چاہتے، آپ ہم سے بھی آ کے میٹنگ کر رہے ہیں، MP کے ساتھ وزیر اعلیٰ بیٹھ کے کریں کہاں پہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس جتنا پیسہ اس کے مطابق جو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی تو کوشش کریں نا۔ سب پریشان ہیں اس میں، ان کے لوگ بھی دیکھیں، میرے علاقے میں اگر مجھے ووٹ ملا ہے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ رہتے ہیں، PTI کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، تو بھائی ہم کو کیا جواب دیں گے؟ آنے والے الیکشن ہم بھی لڑیں گے، آپ نے کچھ تو کر گئے، جتنے وسائل ہیں آپ کے پاس، جتنا پیسہ ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ نجوی صاحب، نیشنل جو NFC ایوارڈز کی بار بار بات کی جاتی ہے، MQM پاکستان کا مطالبہ سامنے آتا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب بار بار دہراتے ہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈز بھی ہونے چاہیے، آپ حمایت کرتے ہیں؟ جو بات صحیح ہے، میں اس کو نہ نہیں، اس میں کوئی قدر بات نہیں ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ہوں گی۔ ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ مجھے کچھ کہیں، میں کھڑا ہو کے ان کو کہوں، تو پھر یہ ایسے ہی رہ جائے گا۔ یہ ان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ بالکل سبھی پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، MQM کو کہنا چاہیے پیپلز پارٹی سے کہ آئیں، ہماری کوئی ریزرویشن ہے، ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، بیٹھیں، آج اپنی کمیٹی بنائیں اور بیٹھیں اسمبلی میں بات کریں، کون منع کرے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں پہل ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ کہیں آئے بھائی، سینٹرل وائز ہم بیٹھتے ہیں، پہل کریں، انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے آپ کو۔ لیکن بینگ اے کراچی آئٹ، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سب بیٹھیں آپس میں، اور ہمارے شہر کے، میں بھول جائیں کہ میں ایڈوائزر ہوں یا کیا ہوں، میں ایک شہر کراچی کا شہری ہوں، میں چاہتا ہوں میرے شہر میں جہاں جہاں کوئی پرابلم ہے ہمارے پاس، دیکھیں کراچی میں بہت بڑا پرابلم ہے مائیگریشن، ہمارے پاس اتنی زیادہ، ہمارے ریسورسز کے اوپر جتنے ریسورسز ہیں اس سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے، دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں نا لوگ، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابو خان صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں دودھ کی نہریں بڑھا دی، KPK سے سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کون سی نہریں، یہ ہم کو دیکھنا ہے، ہماری یہاں بہت تیزی سے مائیگریشن جو ہو رہی ہے، یہ شہر کے انفراسٹرکچر کو تو نہیں صاحب، ایک مسئلہ جو کافی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، جو میں نے بھی آبزرو کرا ہے، میری ٹریولنگ رہتی ہے سپر ہائی وے کی طرف، ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ کچی آبادی کچھ زیادہ ہی آباد ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جمالی بروچ کی طرف چڑھے جائیں، آپ سراب گوٹ کی طرف آ جائیں، وہاں پہ کچی آبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ لوگ کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کچی آبادی کا میں آپ کو بتا دوں، کچی آبادی کوئی بنا بھی رہو تو ایک قانون ہے کہ 2011 سے بعد کی کوئی آبادی لیز نہیں ہو سکتی، تو جب تک کوئی آبادی 2000، ابھی تو شہر کے اندر تقریباً آبادیاں 99% لیز ہیں، کوئی شہر میں اب نہیں، شہر سے باہر جو گوٹ ہیں یا پہلے گوٹ آباد تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو جو زیادہ تر نظر آئیں گے وہ جھونپڑیوں جیسے نظر آئیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ یہ عرصے دراز سے یہ وہ ہیں خانہ بدوش ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں جب ان کو کوئی موقع لگتا ہے کوئی، اصل میں یہ موومنٹ ہے، یہ کوئی پکے گھر نہیں بنے ہوئے جو آپ لائن سے جھونپڑیاں دیکھتے ہیں نا، یہ ہم بھی جب جاتے ہوئے، لیکن ابھی سندھ گورنمنٹ نے، ہم نے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ اس پہ رکھا ہوا ہے نظر کہ جی مزید کچی آبادی
سر وہی والی بات ہے نا، آپ نے کہا کہ کچے پکے کی تو بات نہیں ہے، یہی لوگ آپ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہی لوگ کرائم کرتے ہیں اور یہی لوگ چلے جاتے ہیں. سر کرائم فیکٹر کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں جاؤں گا تو ایک موبائل ڈیش بورڈ میں رکھوں گا، دوسرا جیب میں رکھوں گا، ایسے جاؤں گا، مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے لوٹ لیا جائے گا. سب کے ساتھ سر یہ بڑا مسئلہ ہے. سر ان کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں اتنے بڑے شہر میں امریکہ کے شہروں سے زیادہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہے. آپ جائیں ذرا برانکس میں، آپ کو پتہ چلے گا. وہ واپس آ جائیں تو بڑی بات ہے. برانکس کے ایریا میں چلے جائیں، نیو یارک، واشنگٹن، تو یہ ہے شہر میں اسٹریٹ کرائم ہے. لیکن میں ایک بات کو کہوں گا، میں ڈیلی میری عادت ہے، میں صبح اٹھ کے جب ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں ڈیلی ایک نہ ایک انکاؤنٹر پولیس کا دیکھتا ہوں کہ سنیچرز کے ساتھ ہوا ڈیلی. اور اس کے معنی پولیس کر، ابھی میں آپ کے چینل میں آنے سے پہلے بیٹھا تھا تو وہاں انہوں نے آیا کہ پتہ نہیں کہاں ادھر مینا بازار کے پاس پولیس نے انکاؤنٹر کیا 2 ڈاکو. پولیس کر رہی ہے، لیکن اتنا بڑا شہر ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ 100% تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جرم تو کبھی ختم نہیں ہوتا. نجمی صاحب، عتیق میر صاحب کی طرف میں آنا چاہوں. عتیق میر صاحب، نجمی عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100% تو کرائم ختم نہیں ہو سکتا، پولیس بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے. تو تاجر برادری اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے، یا بالکل ہی تاجر برادری اس بات سے اتفاق نہیں کرتی؟ دیکھیں، نجمی عالم صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور اپنی پارٹی کا ایک روشن چہرہ ہے. اچھی باتیں کرتے ہیں، کام بھی انہوں نے اچھے کیے ہیں، لیکن مجموعی صورتحال وہ قطعی مختلف ہے. دیکھیں کراچی میں جتنے بھی یہ جن شعبوں کی خرابی کی بات ہو رہی ہے، جن میں جیسے تجاوزات ہے، ٹینکرز ہیں پانی کے، یا یہ ٹریفک کے معاملات ہیں، قبضے ہیں، دیگر ہیں، بدقسمتی ہے کہ اس میں سرکار ہی کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں جب تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر اپنی ٹیم لے کے نکلتا ہے، اس میں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے پتارے ہوتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ پیسے لیتے ہیں. اسی طرح دیگر جتنی بھی وہ سہولتیں سرکار سے ہمیں ملنی ہیں، یا جتنے بھی وہ خرابیاں جو سرکار نے دور کرنی ہے، اس کے پیچھے بدقسمتی ہے کہ سرکار ہی کے لوگ ہوتے ہیں. اب انہیں کون ہٹائے گا؟ جیسے ایک کرپشن کے اوپر اینٹی کرپشن ہے، وہ اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے وہ اس میں بھی کرپشن ہے. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن چاہیے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو، نجمی صاحب جیسے کچھ لوگوں کو پرعزم ہو کے آگے آنا پڑے اور یہ سوچ کے آنا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اس منصب پر ہیں، ذمہ داری پہ ہیں. عتیق بھائی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ صرف اتنا کرا دیں، آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے تاجر کمیونٹی میں. میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم سارے دکانداروں کو اس پہ ایگری کر لیں کہ میری دکان کے سامنے ٹھیا نہیں لگے گا، شہر سے 80% انکروچمنٹ ختم ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکاندار اس ٹھیے والے سے پیسے لے رہا ہے، اس کو بجلی دے رہا ہے. یہ مان لیں آپ میری بات ہے، یہ ہم کسی کے آپ کی کسی کے بڑے، اگر آپ اپنے طور پہ سارے دکانداروں کو یہ راضی کر لیں کہ اپنی دکان کے آگے ٹھیا نہیں لگنے دینا، آپ دیکھیں شہر میں 80% انکروچمنٹ صاف ہو جائے گی. وہ ٹھیا لگانے والے بھی بدماش ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی جو کافی جگہوں پہ پارکنگ ہے، جو کہ ابھی آپ کے میئر نے کہا کہ ہم نے پارکنگ کے ختم کر دیا ہے، یعنی پارکنگ کی کوئی فیس نہیں ہے. پھر یہ لوگ جو زبردستی ادھر بدماشی کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں کون ہٹائے گا؟ اب پولیس اس لیے نہیں ہٹاتی کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملوث ہوتی ہے. تو آپ یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں دکانوں کے آگے، وہ تو کبھی اس کی حمایت میں کوئی آگے آیا بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپریشن ہوا، کس طرح سے لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے گئے، وہ کرش کر دیتے ہیں. کوئی تاجر تو آگے نہیں آیا. اگر وہ تاجر کا ٹھیا ہو، میں آپ کی بات کو رد نہیں کرتا کہ بے شک ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی دکان کے آگے ٹھیا رکھا اور کرائے پر بھی دیا ہے، لیکن سب اس طرح نہیں ہے. عتیق میر صاحب، ابھی خبر سامنے آئی ہے، اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں گے. لگ تو یہی رہا ہے کہ ایک بار پھر عوام پہ پیٹرول بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کے بعد تاجر برادری کا کیا رد عمل ہوگا؟ تاجر برادری ایگری کر رہی ہے اس تمام معاملات جو چل رہے ہیں، یا اپنی جو آپ کے اختلافات ہیں آپ حکومت کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں کہ ایسا اب نہیں ہونا چاہیے، ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی اقدام سے کاروبار متاثر ہوتا ہے جو کہ پہلے ہی ہے، اگر کسی اقدام سے مہنگائی بڑھتی ہے جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اگر کسی اقدام سے
बेरोजगारी बढ़ती है जो पहले हौलनाक तरीके से है, तो यकीनन हम अपना मशवरा देंगे और उसे समझा जाए, क्योंकि जो हुकूमती फैसला होगा वो कोई खुदा का ऐलान तो नहीं होगा ना, हुक्म रब्बी तो नहीं है ना, तरमीम हो सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है। हुकूमत ने हस्ब रिवायत इस मरतबा भी स्टेक होल्डर से नहीं पूछा कि लॉकडाउन किस तरीके से होना चाहिए और कहाँ तिजारत पे कोई जरूरत पड़ सकती है, नहीं पूछा गया। लिहाजा अगर कारोबार पे कोई सूरत हाल कारोबार की खराब होगी और कोई इस पर जिक्र आएगी तो यकीनी तौर पर हमारा एतराज होगा, फिर हो सकता है कि वो अपना रद्दमल भी दे, लेकिन हम हर उस अमल में हुकूमत के साथ हैं जिसमें कौम की बेहतरी है। मौजूदा हालात में जो मुमकिन हद तक हम सर्वाइव कर जो करेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत के साथ हैं। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर कहीं को गलती है तो उसको समझा जाए, उसका अजाला किया जाए, इस्लाह की जाए, जो कि महज़ब कौमों में होता है। लेकिन यहाँ अगर गलत फैसला और उस पर जिद पर अड़े रहे तो फिर यकीनी तौर पर इंतशार हो सकता है। चलिए जवान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। लास्ट कमेंट्स आपके चाहिए, टाइम प्रोग्राम का खत्म हो रहा है सर, क्या होने जा रहा है? एक बार फिर पेट्रोल बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखें, ये तो लाजमी पूरे वर्ल्ड के अंदर सूरत खराब है। शहबाज शरीफ तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो मसले के वफाक से पैसा या कटौती कर करके लोगों का कर रहे हैं। देखिए, वो जो बेहतर समझते हैं करेंगे, लाजमी भुगतना तो आवाम को ही है। दूसरी कि मैं ये पुलिस के हवाले से बहुत लोग बात करते, ताजिर साहब अतीक साहब ने बात की, ये सुबह अगर बाजार खोलते हैं हमारे पास पुलिस जब थाने के अंदर ना 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रही है। ये जुल्म है पुलिस के, जहाँ हम उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं। या 12 घंटे की ड्यूटी, अगर 8-8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए ना, नफरी थानों में नहीं है। वजीर दाखिला साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो पुलिस के सिस्टम को देखें, उनकी मोबाइलों को देखें, उनकी वर्दी को देखें, उनको वो बच्चे बेचारे उनके, अगर वो खुद भी जख्मी है तो अब्बासी शहीद पता, जिना पता। पुलिस जहाँ इतना काम करती है, इतना लोगों की बातें सुनती है, तो पुलिस के लिए भी कुछ करें। कराची में जो हैवी ट्रैफिक है वो 11 बजे के बाद चलना चाहिए। वो वजीर दाखिला को भी देखना है। पुलिस वाले पैसा लेके 10 बजे, आप देखें लियाकताबाद से हाईवे पे जो ट्रक और ट्रालर जा रहे हैं वो 10 बजे शुरू हो जाते हैं। टाइम खत्म हुआ। नजीब साहब, लास्ट कमेंट्स। पूरे हालात पे हैवी ट्रैफिक की बात करी, पुलिस की बात की, ताजिर बादरी की अपने। ये हैवी ट्रैफिक एक इशू है हमारा, लेकिन और ये सेंसिबल बात है कि हैवी ट्रैफिक रात को आनी चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सख्ती से हैवी ट्रैफिक शुड यूज नाज़रन बाईपास, इस तरफ नहीं आना चाहिए। नाज़रन बाईपास पे गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच नजमी आलम साहब, जमाल अहमद साहब, अतीक मीर साहब फॉर योर टाइम। नाज़िर, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम पसंद आया हो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।